السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول دل تیرا اسیر، جو کہ تحریر ہے سجیلا نثار کی۔ قسط نمبر ہے 1۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ رام چاہے لیلا چاہے، لیلا چاہے رام، ان دونوں کے لو میں دنیا کا کیا کام۔ ان کا تو فنڈا ہے سمپل سا یار، گولی مارو تو پنگا، آنکھ مارو تو پیار۔ وہ ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے سامنے ناچتی لڑکیوں کو سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گانے کے آخری بول پر وہ کھل کر مسکرایا اور اپنا سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکاتا گلاس میں موجود شراب کو گھٹا-گھٹ پی گیا تھا۔ پھر سیدھا ہوتا سامنے ان بیہودہ کپڑوں میں موجود لڑکیوں کو دیکھتا بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلٹ بھی ہے ایک اور ایک ہی ہے جام، ہر بلٹ پہ لکھا مرنے والے کا نام، گولی کو بھی گولی دے دے یہ تو کرے ایسا کام۔ ان میں سے ایک لڑکی گھومتی ہوئی اس شخص کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور گلاس میں شراب انڈیل کر اس کے لبوں سے لگائی۔ اس نے مسکرا کر شراب کے چند گھونٹ بھرے اور اپنے ہاتھ میں گلاس لیا۔ وہ لڑکی اٹھتی دوبارہ ناچنا شروع کر چکی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس کے چہرے پر بیزاریت چھانے لگی۔ اس نے پلٹ کر اپنے آدمی کو دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتا اس نے نفی میں سر ہلایا اور اشارہ کیا، جس سے ساری لڑکیاں منہ بناتی رفو چکر ہو گئی تھیں۔ خان بس کریں، شیر خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو شروع کیا ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اوئے جوان نسل، تجھے کیا غم ہے جو تو یوں پی رہا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھا آدمی بھی آہستہ آہستہ ٹھہر کر بولا، یقیناً وہ بھی نشے میں تھا۔ غم سرداری، چھوٹا سا جواب دیتا گلاس دوبارہ لبوں سے لگا گیا، جبکہ سامنے بیٹھے 4-5 لوگوں کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ہوش میں ہوتے تو ضرور سمجھ جاتے۔ خان بس کر دیں، بہت پی لی، وہ پھر آہستہ آواز میں بولا۔ شیر خان کہاں پی ہے ابھی، وہ کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ آخر میں گال کے ساتھ گلاس ٹکاتا سوچنے لگا۔ ہاں، شراب بھی ہو، شباب بھی ہو، بس ہڈی میں کباب نہ ہو، وہ جملے کی ٹانگ توڑتے ہوئے بولا۔ ہڈی میں کباب نہیں، کباب میں ہڈی، سامنے بیٹھا ایک شخص زور سے ہنستے ہوئے بولا۔ شیر خان چڑھ نہیں رہی یار، اس شخص کو ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے شیر خان سے بولا، جیسے اس شخص کا خود کو غلط کہنا اس کو پسند نہ آیا ہو۔ خان نشے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں چڑھ نہیں رہی، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ تم پیو نا، کیا معلوم تمہارے پینے سے مجھے تھوڑی چڑھ جائے، وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں خان، وہ اگر خود پیتا تو اس کو گھر کون پہنچاتا؟ پیو نا خان کی جان، اور زبردستی وہ اس کو ایک گھونٹ پلا چکا تھا اور اس کے گھونٹ بھرنے کے بعد خود بھی ایک گھونٹ بھرا۔ ہاں اب چڑھ رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو شیر خان نے ٹھنڈی آہ بھری اور گلاس لے کر رکھا۔ اٹھیں خان، اس کے انکار کے باوجود وہ اس کو اٹھا چکا تھا۔ اس کے کوٹھے پر موجود ہونے کی خبر اگر پھیل جاتی تو قیامت برپا ہو جانی تھی۔ اس کو گاڑی میں بٹھاتا اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ شیر خان، وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بولا۔ بولے خان، وہ محبت سے بولا۔ مجھے دور لے جاؤ ہر چیز سے، پھر ٹھہر کر بولا تو شیر خان نے اس کو دیکھا۔ گوری رنگت، اس پر کالی بڑھی داڑھی اور گال پر موجود ایک گہرا کٹ جو داڑھی بڑھی ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، ورنہ وہ کسی کو بھی وحشت دلا سکتا تھا، اور کالے ہی گردن کو چھوتے بال، گرین آنکھیں جن میں سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ 23 سالہ مرد وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کی گرین آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھیں، لیکن اس 23 سالہ عمر میں ہی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا تھا۔ وہ اکثر اسی چیز سے بھاگتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ شیر خان اسی سوچوں میں گم تھا کہ سامنے سے آتے وجود کو دیکھ نہ سکا۔ اچانک نظر پڑنے پر جب تک بریک لگائی وہ وجود گاڑی سے ٹکرا چکا تھا۔ وہ تو شکر تھا گاڑی کی سپیڈ کم تھی۔ وہ گاڑی روکتا جلدی سے باہر نکلا۔ سوری میڈم، وہ نیچے گرا اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہوئے بولا۔ شرم تو ہے ہی نہیں، آنکھیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، وہ جلدی سے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایک رات 11 بجے کا وقت، سنسان سڑک، اوپر سے اس کے پاس موجود لڑکوں کا احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ دیکھیں معذرت، جو نقصان ہوا ہے میں بھر دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے والیٹ نکال کر 5000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تب تک خان بھی لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا تھا۔ وہ لڑکی غصے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ اپنے پاس ہی رکھیں آپ جیسے امیر زادوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، وہ تڑق کر بولی۔
اس سے پہلے وہ جواب دیتا، خان کو باہر ان کی طرف آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ گاؤں میں انٹر ہو چکے تھے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا جواب دیتا؟ کیا ہوا لڑکی؟ وہ شیر خان کو اگنور کرتا آنکھوں کو پورا کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، خان کچھ نہیں ہوا اور آپ معذرت پلیز۔ وہ خان کو پیچھے کرتا اس لڑکی سے مخاطب ہوا تو وہ گھورتی دوسری طرف چلی گئی۔ خان کدھر؟ شیر خان اس کو بھی اس لڑکی کے پیچھے جاتے دیکھ کر جلدی سے بولا، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر کہا، گاڑی میں بیٹھیں۔ اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اس نے لاک کیا اور گاڑی سٹارٹ کی کہ اب پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، پر وقفے وقفے سے وہ خان پر نظر مار لیتا جو شاید سو چکا تھا کیونکہ اس کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں۔ مصیبت نہ ہو تو اوپر سے اتنی دیر ہو گئی اور راستے میں۔ وہ غصے سے اپنی چادر چارپائی پر پھینکتے ہوئے بولی، آدھے سے زیادہ سامان خراب ہو گیا۔ اس نے تھیلے میں موجود سامان کو دیکھ کر کہا اور اس سارے سامان کو کچن میں پٹکتی کمرے میں آ کر چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ نہ جانے اور کیا کیا ہوگا میری زندگی میں، کم از کم دونوں میں سے ایک تو میرا خیال کر لیتا اور تنہا نہ چھوڑتا۔ اس نے سامنے لگی اپنی ماما بابا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کے ماما بابا کی پسند کی شادی تھی جس کو اس کے دادا نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے سامنے شرط رکھی، یا تو جائیداد یا پھر اپنی بیوی۔ تو اس کے بابا نے اپنی بیوی کو چنا جس سے ان کو جائیداد کے ساتھ ساتھ گھر سے بھی نکال دیا۔ اس کی دادی بہت روئیں، وہ اپنی بیٹی سے ملتی بھی تھیں لیکن جلد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ حیا کی ماما اس کو جنم دیتے ہی اپنی جان گنوا بیٹھی تھیں۔ اس کے بابا نڈھال سے ہو گئے، پھر ان کو اپنی بچی کی حفاظت کرنی تھی لیکن وہ اکثر بیمار رہتے۔ بیوی کے غم نے آدھا کر دیا تھا۔ کام کچ کر کے حیا کو پڑھایا لیکن وہ زیادہ بیمار رہنے لگے۔ اس نے سیکنڈ ایئر بہت مشکل سے کی اور پھر 1 ماہ پہلے وہ بھی اس کو تنہا چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ اب وہ اس چھوٹے سے گھر میں تنہا رہتی تھی۔ بہت سی سوچوں کے درمیان اس کا چہرہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچوں کو جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شیر خان اس کو سہارا دیتا حویلی میں داخل ہوا۔ وہ تو شکر تھا کہ سب سو چکے تھے، کوئی ملازم بھی نہیں تھا، ورنہ اچھا خاصا تماشا لگ جاتا۔ بہت مشکل سے زینے چڑھتا اس کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا کہ سامنے کمر پر ہاتھ ٹکائے اشال خان کو کھڑے دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ بس یہ نہ ملتی۔ منہ میں بڑبڑاتا قدم آگے بڑھائے تو اشال خان دھیرے دھیرے چلتی ان کے پاس آئی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے خان کو دیکھا کیونکہ اس گھر میں شیر خان، اشال خان اور موسیٰ خان کو معلوم تھا کہ خان کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے۔ لالا نے پھر سے شراب پی ہے؟ اس نے ایک نظر خان کو دیکھتے شیر خان سے پوچھا۔ نظر آ رہا ہے نا کہ پی ہے، اور آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اس کا دھیان بٹایا۔ آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر شیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا؟ وہ یہ کہہ کر بڑھنے لگا کہ وہ دوبارہ سامنے آئی۔ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں؟ وہ دوپٹے کو سر پر صحیح کرتے ہوئے بولی، کیوں بتائیں؟ وہ کوفت سے بولا، تاکہ آپ کا دیدار میسر ہو سکے۔ 2 دن سے آپ کو دیکھا نہیں نا؟ وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شیر خان نے چہرہ پھیرا۔ ہٹیں سامنے سے۔ اس کو ایک ہاتھ سے پیچھے ہونے کا کہتا خان کو اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ پیچھے وہ اس کے دوبارہ باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ خان کو بیڈ پر لٹاتے اس کے پیروں کو جوگر سے آزاد کیا تھا، پھر اچھے سے کمبل اس کے اوپر دیتا لائٹس آف کرتا باہر آیا تو اشال خان ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کو اگنور کرتا پاس سے گزرنے لگا کہ وہ سامنے آئی۔ شیر خان کچھ دیر تو دیکھنے دیں، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ اشال خان دیکھیں مجھے غصہ مت دلائیں، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تو کیا ہوگا شیر خان، ہم آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہے؟ وہ معصومیت سے بولی تو شیر خان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو سختی سے تھاما کہ وہ کرہا اٹھی۔ بس کریں اشال خان، یہ نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو۔ وہ غرا کر بولا اور اس کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ شیر خان درد ہو رہا ہے۔ وہ درد کی بڑھتی شدت سے بولی تو اس نے اس کی نم آنکھوں اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تو گریب ڈھیلی کی اور ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہوا۔ جائیں شکل گم کریں ابھی کے ابھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے کہا، بہت ظالم ہے آپ شیر خان، آپ کو ہماری محبت کی بالکل قدر نہیں۔ وہ اپنا بازو مسلتی ہوئی آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہتی وہاں سے بھاگی۔ اس کے سر سے دوپٹہ سرکا تھا۔ شیر خان نے مٹھیاں بھینچی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے زینے اترا۔ اس کا ارادہ اپنے گھر جانے کا تھا۔ وہ حویلی میں رکتا تو ضرور اشال خان کا قتل کر دیتا۔ اس کا گھر حویلی سے پیدل 3 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہ زیادہ حویلی میں رہتا تھا پر کبھی کبھار گھر بھی جاتا، یا جب خان زیادہ شراب پی لیتا تو اس کو اپنے گھر لے جاتا۔ اشال خان نے کمرے میں آ کر اپنے بازو سے دوپٹہ ہٹاتے دیکھا جو سرخ ہو چکے تھے۔ شیر خان آپ بہت برے ہیں، پر ہم کیا کریں؟
چاہ کر بھی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سوں سوں کرتے اس نے اپنے بازو مسلے تھے۔ دیکھنا اشال خان اب آپ سے بات نہیں کرے گی، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود سے کہا۔ ہاں لیکن آپ تو یہی چاہتے ہیں نا، دیکھنا صبح میں آپ کو لالا سے ڈانٹ کیسے پڑواتی ہوں۔ خود کی سوچ کی نفی کرتی اپنے ہی پلانز بنانے لگی۔ وہ گلابی رنگت کے مالک لڑکی، کالی آنکھیں جس پر سایہ دار لمبی پلکیں، گلابی باریک ہونٹ اور سلکی لمبے گھنے کالے بال، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کو فرق پڑتا تھا تو صرف شیر خان سے، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شیر خان غصے سے گھر میں داخل ہوتا، چیزوں کو ٹھوکریں مارتا کمرے میں داخل ہوا اور چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنے لگا، تک ہار کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا۔ آپ کی محبت اشال خان، غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی۔ اب سمجھتی کیوں نہیں ہیں، مجبور کر دیتی ہیں مجھے سختی پر۔ خود ہی سختی کرنے کے بعد اب اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اشال خان، اشال خان، اشال خان، وہ زور سے چیختا ہوا بیڈ پر گرا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا۔ کچھ ہی پل میں خوبصورت سا گھر کباڑا بن گیا تھا، جس کو اس نے ہی صاف کرنا تھا، لیکن یہ سوچ کر پرسکون سا سو گیا کہ کل ہی کر لے گا۔ صبح کھڑکی سے آتی روشنی نے خان کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ ماتھے پر بل ڈالتا، کروٹ لیتا، الٹا لیٹا تھا اور بند آنکھوں سے ہی تکیہ اٹھاتا چہرے پر رکھا تھا، مطلب ابھی اس کے بیدار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خان، شیر خان کی آواز پر وہ کسمسا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اجازت نہ ملتے شیر خان خود اندر داخل ہوا۔ خان اٹھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لیمن پانی ٹیبل پر رکھا، جو یہ سب کی نظروں سے بچا کر خود بنا کر لایا تھا۔ جانتا تھا اس کے بغیر خان کی سستی نہیں اترنی۔ شیر خان، کوئی اور کام نہیں تمہیں؟ صبح صبح اٹھانے آ گئے ہو؟ وہ کمبل اوپر تک تانتے ہوئے بولا۔ خان، لیمن پانی پی لیں۔ اور اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سر کو 2-3 جھٹکے دینے پر سب یاد آنے لگا۔ میں رات کو کوٹھے میں، اس نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اس کے پاس آیا تھا۔ خان، اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، اس کا گریبان خان کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں خان، میرے ہوتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا، اس لیے جلدی سے بولا۔ میری بات کان کھول کر سنو شیر خان۔ اس نے اپنی انگلی اٹھائی تھی۔ اب اگر میں کوٹھے یا میں خانے میں نظر آیا تو اپنی قبر کھدوا لینا۔ اس نے غصے سے کہا تو اس نے منہ بنایا۔ آپ میری سنتے کہاں ہیں خان، اور الٹا مجھے ہی مار دیں گے۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ لے جاؤ اپنا لیمن پانی، مجھے نہیں پینا۔ غصے سے اس نے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ خان، ٹھیک ہے، دوبارہ میں آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس نے اس کو منانا چاہا۔ نہیں مطلب حد ہے، شراب بھی اس نے پینی، جانا بھی اس نے، اور شامت بھی شیر خان کی، اور منانا بھی اس نے۔ لالا ہم آ جائیں؟ اس سے پہلے کہ خان کچھ کہتا، باہر سے اشال خان کی آواز آئی۔ شیر خان نے پہلو بدلا تو خان نے جلدی سے لیمن پانی کا گلاس پیتے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لالا سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، آپ کا خانم ماں کا حکم ہے، جلدی پہنچے آپ۔ اس نے شیر خان کو ایک نظر دیکھتے خان سے کہا، گویا ناراضگی پر شیر خان کو کہاں فکر تھی۔ آپ جائیں، میں آ رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ آپ دیکھنا شیر خان، میں آپ سے کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ کچھ سوچتی وہ مسکرائی تھی۔ کہاں ہیں آپ لالا؟ آپ کے لالا؟ اشال کو اکیلے داخل ہوتے دیکھ کر خانم خان کی گرجدار آواز گونجی۔ آ رہے ہیں خانم ماں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں خان شاہانہ چال چلتا دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑا سا ٹیبل جو مختلف لوازمات سے بھرا پڑا تھا، ارد گرد کرسیوں پر اس کا خاندان تھا، جبکہ سربراہی کرسی پر خانم خان بیٹھی تھیں۔ اس نے ان کے سامنے والی دوسری سربراہی کرسی سنبھالی۔ سردار کہاں تھے آپ؟ اس دفعہ آواز میں نرمی تھی۔ کمرے میں، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آج جرگہ ہے؟ معلوم ہے، پھر مختصر سا جواب۔ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ وہ پھر سے بولیں تو اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر ان کو دیکھا۔ سب کے سامنے ہی سناؤں گا، کہتا دوبارہ کھانا کھانے لگا، مطلب مزید کوئی سوال نہیں۔ باقی سب کھانا کھاتے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ لالا؟ دارم خان کی آواز گونجی۔ مختصر جواب۔ آج چھٹی ہے، کیا ہم گاؤں کی سیر کے لیے جا سکتے ہیں؟ ڈر کو قابو پاتا اس نے اشال خان کو دیکھا اور پھر ایک ہی سانس میں کہہ دیا، آج جرگہ ہے اور آپ مجھے جرگے میں ملیں، گاؤں کی سیر پھر کر لینا۔ خلاف توقع تحمل سے جواب دیا تو سب کا سانس بحال ہوا۔ موسیٰ خان، کھانے کے بعد ملنا مجھے، اس نے اس کو کہا اور اٹھ گیا تھا۔ اشال بھی ساتھ ہی اٹھی اور ملازمین کو روکتی خود اس کے ہاتھ دھلوانے لگی۔ مرحوم سردار مسعود خان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا میر جہانگیر خان، اس کے بعد اشال خان جو اس سے 4 سال چھوٹی تھی،
اس کے بعد دارم خان جو 17 سالہ تھا۔ میر جہانگیر خان جس دن اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آیا، وہ ٹھیک اس سے 3 دن پہلے بعد اس کے والد پر حملہ ہوا، جس سے وہ ان کے بہت سے گارڈز اور سردار مسعود خان خود بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ دن ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کی سرداری میں آئے 20 گاؤں کا ہر فرد ان کے جنازے میں تھا، سب کے چہرے افسردہ تھے، لیکن خانم ماں نے حوصلے سے کام لیا اور خود سرداری سنبھالی۔ مسعود خان کو جب فوت ہوئے 40 دن ہوئے تھے تو اس دن جرگے میں انہوں نے میر جہانگیر خان کو سردار چنا۔ خان تو پہلے خاموش تھا، وہ پورے 10 سال بعد اپنے باپ سے ملا تھا، وہ بھی چند پل کے لیے۔ وہ پہلے ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس حادثے کے بعد کچھ اور سنجیدہ ہو گیا۔ خانہ ماں کی بہن جو ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئیں، ان کا شوہر بھی سردار مسعود خان کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا بیٹا موسیٰ خان کے سر سے بھی دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ لیکن خانم ماں نے تو اپنی بہن کی موت کے بعد ہی اس کو سگی ماؤں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ سردار میر جہانگیر خان، شیر خان اور موسیٰ خان تینوں ہم عمر تھے اور بچپن سے ساتھ تھے، لیکن خانم ماں شیر خان سے چڑ کھاتی تھیں اور ایک نوکر سمجھتی تھیں۔ اس کے بعد سردار مسعود خان کی ایک بہن تھی فائقہ، جو ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ مسعود خان نے اپنی بہن کے شوہر کو اس گاؤں کا چھوٹا سردار منتخب کیا ہوا تھا، جس کا نام عاصم خان تھا۔ اس کی بھی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑی ہیر خان اور اس کے بعد علی خان۔ لالا میر جہانگیر خان جو شیر خان سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا، اشال خان کے پکارنے پر پلٹا اور مسکرایا، جبکہ شیر خان بدمزہ ہوا تھا۔ وہ منہ بنا کر چلتی ہوئی خان کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگی۔ یہ ڈرامے باز ضرور کوئی کارنامہ کرنے والی ہے، شیر خان نے من ہی من میں سوچا۔ کیا بات ہے لالا کی جان؟ خان نے محبت سے پوچھا۔ لالا، شیر خان نے ہمیں ڈانٹا ہے، اس نے روندھی ہوئی آواز کے ساتھ سر کو اٹھاتے ہوئے کہا تو خان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، جبکہ شیر خان نے اس چھوٹے پیکٹ کو افسوس سے دیکھا جو فل پلان بنا کر آئی تھی۔ شیر خان، کیا یہ سچ ہے؟ خان نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ لالا، ہم کہہ رہے ہیں نا، شیر خان تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ بچے، آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں، شیر خان جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ذرا اس سے پوچھنے دیں۔ اس نے اشال کو کہا اور سوالیہ نظروں سے شیر خان کو دیکھا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خان، ہم نے صرف ان کو سمجھایا تھا۔ دیکھا لالا آپ نے؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بولی تو شیر خان نے گھورا۔ شیر خان، میری بات کان کھول کر سنو، تم دوبارہ اشال خان کو ڈانٹا تو جنازے کے لیے مولوی کو بلوا لینا۔ خان نے انگلی اٹھاتے غصے سے کہا، بھلا وہ اپنی جان سے پیاری بہن کو کوئی ڈانٹے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جی خان سمجھ گیا، اس نے سر اٹھا کر چباتے ہوئے کہا، اور خان کے پیچھے کھڑی اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھا جو اس کو زبان چڑھا رہی تھی۔ واحد یہی لڑکی تھی جو ہمیشہ خان سے اس کو ڈانٹ پڑوا دیتی تھی، وہ بھی خواہ کی۔ چلو جاؤ، اب جو کام کہا ہے وہ کرو اور جرگہ شروع ہونے سے پہلے واپس آؤ اور ڈیرے پر پہنچو، اس کو کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ان دونوں نے اس کے اوجھل ہونے تک نظروں سے خان کو دیکھا، اور جیسے ہی وہ اوجھل ہوا اشال خان زور سے ہنسنے لگی، جبکہ شیر خان نے ماتھے پر بل ڈالے اس کو گھورا تھا۔ اب اپنی باری کے لیے تیار رہیے گا اشال خان، سود سمیت بدلہ لوں گا، اس نے چباتے ہوئے کہا۔ ہم ڈرتے نہیں آپ سے، وہ اترا کر بولی تو شیر خان جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے چہرے پر جھکا تو اشال خان گڑبڑائی اور فوراً پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ تو ڈرتی نہیں تھیں، پیچھے کیوں ہوئی ہیں؟ شیر خان نے فاتحانہ مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے کہا تو وہ گھبرائی۔ ہاں تو ڈرتے نہیں ہم، بس یہ حرکتیں مت کریں، وہ گھبراہٹ کو قابو کرتے ہوئے بولی۔ کون سی حرکتیں؟ آپ کو ہی تو شوق ہے نا مجھے دیکھنے کا، اب قریب اسی لیے آیا کہ فرصت سے قریب سے دیکھ لیں، وہ یہ کہتا دوبارہ اس کی جانب قدم بڑھائے، اس کی زبان تالو کو جا لگی تھی۔ وہ دوبارہ پیچھے ہوئی، اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی شیر خان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ڈر گئی اشال خان؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جہاں اس وقت شیر خان کا خوف تھا۔ چھوڑیں شیر خان، کوئی آ جائے گا پلیز، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات کان کھول کر سنیں اشال خان، وہ یہ کہہ کر رکا اور اس کی کلائی سے ہاتھ کھسکاتا اوپر لایا اور اس کی نگاہوں کو دبوچا تھا۔ دور رہے مجھ سے، کیونکہ بعد میں آپ بہت پچھتائیں گی، اور ویسے بھی ایک نوکر کی اتنی اوقات، اتنی حیثیت نہیں کہ وہ ایک سردار کی بیٹی، ایک سردار کی بہن سے نکاح کرے۔ اپنی بات مکمل کرتا ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے اشال خان کی آنکھوں سے کتنے آنسو نکل کر اس کے گھال پر پھسلے تھے۔ یہ درد نہیں دیتا شیر خان؟ اس نے اپنے ہاتھ کی سرخ انگلیوں کو دیکھا۔ مجھے آپ کی باتیں چھلنی کرتی ہیں، آپ کا انداز چلاتا ہے، بس اب اللہ سے دعا ہے آپ سالم کی محبت میرے دل سے نکال دیں، جس کو آپ اپنی حیثیت سے ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر آپ جان لیں اشال خان کے دل میں آپ کی کیا حیثیت ہے تو آپ کبھی ایسی باتیں نہ کریں۔
اس خالی راہ کو تکتی جہاں سے شیر خان گزرا تھا، خود سے بولی اور بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی اپنے کمرے کی راہ لی۔ ڈیرے کی دیوار اور حویلی کی دیوار ایک ہی تھی جو ان کی بیک سائڈ پر تھی۔ ڈیرے میں جانے کے لیے دو دروازے لگتے تھے، ایک ڈائریکٹ ڈیرے کے سامنے سے جہاں سے عوام اندر داخل ہوتی تھی، اور دوسرا حویلی میں سیڑھیاں چڑھنے کے بالکل سامنے دروازے ڈیرے کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر آگے ڈیرے پر نظریں دوڑائیں تو پورا ڈیرا صاف نظر آتا تھا۔ وہ اسی روم میں ایک لمبی روش بنی ہوئی تھی جس کے سامنے جالی دار پردے تھے، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھیں اور نیچے ہونے والی کارروائی دیکھتی تھیں۔ عورتوں کی روش کے بالکل سامنے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی تھیں اور نیچے ایک سربراہی کرسی تھی جس پر سردار بیٹھتا تھا۔ سردار میر جہانگیر خان سفید کرتا شلوار پر اجرک کی شال لیے ہمیشہ کی طرح چہرے اور گرین آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ڈیرے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زینے اترتے اس کی نظریں اس کے عوام پر تھیں جو آج اس کے فیصلے کے منتظر تھیں۔ خان ایک شان سے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف شیر خان جبکہ دوسری طرف موسیٰ خان کھڑا تھا، اور شیر خان سے کچھ فاصلے پر دارم خان کھڑا تھا، جبکہ اوپر پردے کے پیچھے ایشان خان، خانم ماں اور 3-4 خادمائیں تھیں۔ خان نے ایک نظر پردے کے پیچھے موجود اپنی ماں کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی چہرے پر سجائے سامنے دیکھا۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا، جیسے مرحوم سردار مسعود خان نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ویسے میں بھی ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا۔ اس دن جرگے میں میرے سامنے ایک کارروائی پیش کی گئی جس کا فیصلہ آج ہونا تھا۔ میں تمام ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ایک بار پھر اس معاملے پر نظر ثانی فرماؤں گا، اس لیے آپ قارئین کو اجازت ہے کہ اپنا مدعا دوبارہ بیان کریں، اور جس پر جو الزامات لگے ہیں وہ اپنے حق میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک روانگی میں بول رہا تھا، ایک رعب تھا اس کی آواز میں۔ سب کو یقین تھا سردار میر جہانگیر خان انصاف کے تقاضے ہر حال میں پوری کرے گا۔ سردار، اس شخص نے ہماری بیٹی کی عزت کو داغدار کیا ہے، یہ موت کا حقدار ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی روتا ہوا بولا۔ خان نے ہونٹ بھینچے تھے۔ نہیں سردار، یہ ان کا بیٹی ہمارا بیوی ہے۔ وہ شخص اپنے حق میں بولا۔ وہاں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں جو سردار کی آواز سے تھمی تھیں۔ لیکن تم نے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی، یہ تمہارے نکاح میں تھی۔ سردار، ہمیں ہماری بیوی نے یعنی ان کا بیٹی نے منع کیا کہ ہم خاموش رہیں، ورنہ اس کا باپ اسی کو مار دے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اب اس کا رخ اس لڑکی کی طرف تھا جس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن کیا تم دونوں یہ بات نہیں جانتے کہ سرپرست یعنی باپ کی رضامندی کے بغیر ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ اور وہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے جو اس بات سے بے خبر تھے۔ جب تک تم دونوں ساتھ رہے وہ زنا میں شمار ہوا۔ اب کیا کہنا چاہو گے؟ سردار، ہم اس بات سے لاعلم تھے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے علیم صاحب؟ لڑکی کا باپ۔ سردار، اگر یہ مجھ سے اجازت طلب کرتے تو میں اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوتا، لیکن انہوں نے چوری نکاح کیا جو نکاح بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کے غم میں رنجیدہ ہوا کہ اس کی عزت، مجھے اس بات نے بہت غم دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور چوری نکاح کیا۔ وہ شخص غم سے بول رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا؟ خان نے دوبارہ پوچھا۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو سردار میر جہانگیر خان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ سب اس کے پہلے فیصلے کے منتظر تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے۔ خانہ ماں بھی اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو پہلی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔